لیکن یہ معاہدہ چونکہ نقد اور ادھار کا تھا، مومن کو جان نقد دینی پڑتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جو دیتا ہے وہ ادھار ہے، وہ کل ملے گی۔ تو نقد اور ادھار کا جب معاملہ ہوتا ہے انسان سوچتا تو ہے جو میں تو نقد دے رہا ہوں، مجھے کل ملے گا، کیسے ملے گا، کس طرح ملے گا، سوچتا ہے نا انسان۔ تو اسی نفسیات کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے زور دے کر کہا ہے کہ شک نہ کرو، شک نہ کرو۔ یہ جس طرح ہم سودا کرتے ہیں، جی کوئی شک کرنا، یہ شک نہ کر، میں جو ہوں نا، میں تیرے ساتھ پکی بات کر رہا ہوں، نہیں ہوگی اس کی خلاف ورزی، آپ کو مل کر رہے گا، یہ جس طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں بالکل یہی کہا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یا قتل کر دیتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، یا قتل کر دیتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں۔ حضرات سچی بات یہ ہے کہ اصل امتحان کا پتہ میدان جہاد میں لگتا ہے، پہلے لگتا ہی نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، جب جان ہتھیلی پر رکھ کر کوئی میدان جہاد میں نکلتا ہے نا، اس وقت میدان کا پتہ چلتا، اس وقت ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان میرے پاس ہے تو کتنا ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا وزنی ہے، کتنا قابل اعتبار ہے۔ تو اللہ کے راستے میں یہ قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وعدہ جس طرح میں نے عرض کیا نقد اور ادھار کا مسئلہ تھا، اس لیے اللہ نے وعدن علیہ حقن، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ۔ نقد و ادھار کا مسئلہ ہے نا، اللہ کہتا ہے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اور پھر کہا وعدن حق کا، یہ سچ وعدہ ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہ کرے، یہ سوچے نا کہ ملے گا نہیں ملے گا۔ پھر کہا کہ حقاً فی التورات، تورات میں بھی ہم نے یہی وعدہ لکھ کر دیا ہوا ہے، والانجیل، انجیل میں بھی ہم نے یہ وعدہ لکھ کر دیا ہوا ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی ہم نے یہ وعدہ لکھ کر دیا ہوا ہے۔ چار دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے۔ آج اگر نقد خرچ کرو گے، ادھار ہم دیں گے، زور دے کر کہا ہے کہ چار مرتبہ یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی شک نہ کرے، اس کے بدلے میں جنت تمہیں مل کر